بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ گاڑی تھی کہ چھکڑا ہر 10 منٹ بعد اینٹ جاتی تھی، اور پھر جب تک 4-5 لوگ مہارانی صاحبہ کے پاؤں نہ چھوتے تھے تب تک چلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ ایک طرف قیامت خیز گرمی اور دوسرا گاڑی کے نخرے، میں تو چکرا کر رہ گیا تھا۔ اب پھر بیچ سڑک کے بند ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھا، شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ارد گرد کسی ذی روح کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے پریشانی سے پیشانی مسلی اور ایک قہر آلود نظر گاڑی پر ڈالتا سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ کاش بابا کفایت شاری سے کام لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بابا کو ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب پھانسی کے پھندے سے چند فٹ دور تھے۔ چلتے چلتے ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ تبھی روشنیوں میں نہائی جگمگ کرتی پرانی حویلی پر میری نظر پڑی، گویا مردہ قدموں میں جان آ گئی ہو۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ میں پرانی حویلی کے سیاہ آہنی گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ کھولنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چرر کی آواز کے ساتھ گیٹ کھل گیا۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، مگر جیسے ہی میری نظر دادا دادی پھپھو اور دیگر لوگوں پر پڑی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج تک ان رشتوں کو بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، آج سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں دادا سے لپٹ گیا۔ دادا نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مجھے خود سے دور کر کے گہری سانس لیتے ہوئے سر کو دائیں بائیں ہلایا تو مجھے احساس ہوا لمبے سفر کی خواری کے دوران آنے والے پسینے کی مہک یقیناً ناقابل برداشت تھی۔ سو باقیوں سے میں نے بس رسماً ہی سلام دعا کی۔ دادی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کس پر آئے ہو؟ میں نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، دادی گاڑی پر گاڑی اب کہاں ہے؟ وہ کہاں چھوڑ آئے ہو اس کو؟ دادا کی جگہ چچا نے سوال کیا تو میں نے خفت سے سر جھکاتے ہوئے کھڑے کھڑے ساری روداد سنا دی۔ دادا ہنستے ہوئے بولے، لاؤ سارم کو چابی دو، ابھی اڑا کر لے آئے گا۔ سارم میرا چچا زاد ہم عمر بھائی تھا۔ میں نے ایک نظر اس بنا گوشت پوست کے لکڑی نما لڑکے کو دیکھا اور چابی دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ وہ بنا دھکے کے نہیں چلتی، اور یہ بھی اس کی شرط ہے کہ دھکا لگانے والے تمام افراد ہٹے کٹے ہوں۔ دادی نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، احمد بیٹا باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے فریش ہو جاؤ۔ جی دادی۔ میں نے سر ہلایا تو پھپھو نے بلند آواز میں کہا، نازنین احمد کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ لہک لہک کر سیڑھیاں چڑھتا وجود جو مجھے مبہوت کر گیا تھا۔ پھپھو نے مجھے یوں منہ کھولے ساکت کھڑا دیکھ کر ٹہوکا دیا تو میں سر کھجاتا رہ گیا۔ اس نازنین کی میت میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر میں نے سانسیں ہموار کیں اور اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے نازنین گئی تھی۔ کمرہ بے حد سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سنہری زلفوں کی شرارتی لٹوں کو کان سے پیچھے ہٹاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ فریش ہونے کے بعد
بڑے سے ہال میں کھانا لگایا گیا۔ سربراہی کرسی پر دادا جان براجمان تھے۔ اتنے انواع اقسام کے کھانے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے سب چیزیں چکھیں۔ چکھتے چکھتے ہی میرا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا۔ پھر وہی سنہری زلفوں والی نازنین چائے لے کر آئی تو چائے کا کپ پکڑتے ہوئے میں نے دانستہ اس کی مومی انگلیوں کو چھوا۔ ایک کرنٹ سا میرے وجود میں دوڑ گیا۔ نتیجتاً چائے میرے کپڑوں پر گر گئی۔ وہ برابر مسکراتی رہی جبکہ میری چیخیں نکل گئیں۔ دادی جان نے مجھے کمرے میں جا کر سونے کا حکم دیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر وقت دیکھا تو آنا پڑا۔ باتوں باتوں میں رات کے 2:30 بج گئے تھے۔ وہ سب ابھی بیٹھے ہی تھے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے بابا کا خیال آیا اور ساتھ بے انتہا غصہ بھی کہ کیوں ساری زندگی ہمیں ان پیارے پیارے رشتوں سے محروم رکھا۔ تبھی موبائل کی مدھم مدھم بیل بجی۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف امی جان کی پریشان آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ بیٹا خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ جی امی جان، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور سب کا بتانے لگا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے گمان ہوا شاید کال کٹ گئی ہے مگر کال چل رہی تھی۔ میں نے ہیلو ہیلو کہا تو امی جان پھنسی پھنسی آواز میں بولی، تمہارے دادا دادی تو تمہاری پیدائش سے پہلے ہی گزر گئے تھے۔ تمہارے ابا کی ایک ہی بہن تھی جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ تمہارے بابا کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ جو ہیں وہ دور پرے کے ہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کو اب دروازے کے باہر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی اور اسے کس حویلی میں جانا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔